کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں اگر بڑھتی جا رہی ہیں، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے، یا جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے، رشتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، رشتوں میں اگر بندشیں آ چکی ہیں، یا رشتہ داروں کے درمیان نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، قطع تعلقیاں اگر بڑھتی جا رہی ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی روحانی طور پر کوئی معاملہ ہو، جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرد اگر گرفتار ہیں، یا اللہ نہ کرے کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہے، مثلا بخار ہے، درد سر ہے، نزلہ زکام ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر کا مرض ہے، ہیپاٹائٹس ہے، امراض شکم، پیٹ کے امراض میں مبتلا ہے، یا دل کے امراض میں مبتلا ہے، یا گردے میں پتھری ہے، پتے میں پتھری ہے، الغرض کسی بھی بیماری میں پریشانی میں مبتلا ہے تو مایوس نہ ہو۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ابتداً رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، اور درود پاک اتنا مبارک عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے، اس کی برکتیں جیسے ابھی ہم نے سنے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب، اور الحمدللہ عز و جل کوشش یہ ہوتی ہے کہ کالز لینے سے پہلے ایک ایسا روحانی علاج بیان کر دیا جائے، ایسا روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین کو بتایا جائے کہ جو عمومی طور پر ہی سب کے لیے ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے گھر میں، اپنے کو بھی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی جاننے والے کے ساتھ وہ بیماری ہو، وہ درد ہو، وہ مرض ہو، تو وہ روحانی علاج عمومی طور پر سب کے لیے ہی وہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج ایسے روحانی علاج کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جس کا تعلق چھوٹا ہو بڑا ہو تو اس کے ساتھ بھی اس بیماری کا تعلق رہتا ہے، وہ ہے دانتوں کے درد کا روحانی علاج۔ بسا اوقات دانتوں میں درد ہو جاتا ہے، داڑھیں کمزور ہو جاتی ہیں، داڑھوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں، کئیوں کو اپنے دانت نکلوانے پڑ جاتے ہیں، اور واقعی دانت یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جس کے دانتوں میں کیڑا لگ جائے، دانتوں میں تکلیف ہو، تو اس نعمت کی قدر وہی جان سکتا ہے کہ جس کے پاس دانتوں کی نعمت نہیں ہے۔ تو اس نعمت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کی ہوئی نعمت کی قدر کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دانتوں میں سخت درد ہو تو باب وضو یعنی وضو کی حالت میں سورہ قریش 21 بار پڑھ کر یہ آپ نمک پر دم کر دیجئے، اور وہ نمک درد والے دانت پر ملیے اور دانتوں کے درمیان رکھیے۔ دن میں 2-3 بار یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔
بہت پیارا عمل ہے، بہت ہی آسان سا روحانی علاج ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دانتوں میں تکلیف ہوتی ہو، دانت میں درد رہتا ہو، تو با وضو یعنی وضو کرنے کے بعد سورہ قریش 21 بار پڑھ کر آپ نمک پر دم کر دیجئے۔ پھر وہ دم کیا ہوا نمک انگلی پہ لے کر دانتوں پہ آپ ملیے۔ دن میں 2-3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مستقل مزاجی کے ساتھ حصول شفا کرتے رہیے، اللہ کی رحمت سے دانتوں کے درد سے حفاظت رہے گی۔ اور یہ تو ہوا وظیفہ، روحانی علاج بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک ہے عملی علاج، وہ یہ ہے کہ ہم مسواک کا استعمال کریں۔ مسواک کا استعمال ہوگا جب بھی وضو بنائیں تو وضو بنانے میں مسواک کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے بھی ہمارے دانتوں کی حفاظت رہے گی، دانت مضبوط ہو جائیں گے، دانتوں کے جملہ امراض سے، داڑوں کے جملہ امراض سے محفوظ رہیں گے، اور داڑیں بھی کمزور ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ تو نیت کر لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تعالی ہمیں اس مسواک جیسی عظیم الشان سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو روحانی علاج دانتوں کے درد کے حوالے سے بیان کیا گیا اس پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے ساتھ یہ بیماری ہے تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی جانب۔ وقت ہوا ہے آپ کی کالز لینے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ مجھے استخارہ کروانا ہے۔ میں تقریباً 15-20 دن سے بہت ڈاکٹروں سے دوائی، حکیموں سے دوائی لے رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جس سے مزاج کام نہیں کر رہے، پیٹ کام نہیں کر رہا، دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو برائے مہربانی مدینہ استخارہ کر کے مجھے یہ بتا دیں کہ آیا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، بیماری ہے، یا کوئی روحانی علاج کرانے کی مجھے ضرورت۔ نام نہیں بتایا آپ نے، نام بتا دیتے تو آپ کا استخارہ بھی کر دیا جاتا، لیکن مایوس نہ ہو۔ اب اس بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج پڑھنے کے لیے ہم آپ کو ضرور وظیفہ بتائیں گے، روحانی علاج بتائیں گے، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے، روحانی علاج بتایا جائے، اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے گا، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بڑا بھائی ہے عابد عزیز، اور ماما کا نام ہے رسولہ بی بی۔ وہ کچھ دنوں سے مرض میں مبتلا ہے، استخارہ کروانا ہے، کیا بات ہے؟ عابد نام آپ نے بتایا کہ بڑے بھائی آپ کے کسی مرض میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے بھی استخارہ ہم کریں گے، اور استخارہ کرنے کے بعد روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ان کو یہ ہم بیان کریں گے۔ اپنے ساتھ آپ بھی ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا، استخارے کا بھی جواب آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج پہلے آپ سماعت فرما لیجئے۔ بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی جانب۔ روحانی علاج کے حوالے سے کالز موصول ہوئی تھی، اچھا کہا تو انہوں نے استخارے کے حوالے سے تھا، لیکن چونکہ نام نہیں بتایا، تو 15-20 دن سے بیچارے بیمار ہیں، دوائی بھی لے رہے ہیں، بظاہر افاقہ نہیں ہو پا رہا، فرق نہیں پڑ پا رہا ان کو، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے، روحانی علاج بتا دیجئے کہ طبیعت ان کی بہتر ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر ترقی درجات کا سبب بنا دے۔ تو آپ ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، اس پر عمل پیرا ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی بیماری ہے اس سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ کہ بزرگان دین رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کرے، اب جس مقام پر مرض ہے، جس جگہ پر تکلیف ہے، جس جگہ بیماری ہے وہاں دم کریں، اور چونکہ آپ نے کوئی بیماری وغیرہ کا کوئی وہ نہیں بتایا، مرض کی نوعیت انہوں نے نہیں بتائی، کی نوعیت بھی نہیں کا مرض ہے، بتائی، کون سی بیماری ہے، جی مطلقاً فرمائے کہ بس 15-20 دن سے دوائی لے رہا ہوں، تو یہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جملہ بیمار میں شفا عطا فرما دے۔ تو آپ 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 دن تک اپنے اوپر دم کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے قول موصول ہوئی تھی، ہمارے مسقط سے قول کی تھی، آپ نے فرمایا کہ میرے بڑے بھائی عابد نام بتایا تھا آپ نے کہ کسی خاص مرض میں وہ مبتلا ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی دیکھیں استخارہ کر کے کوئی اثرات وغیرہ یا
کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے. استخارہ آپ کے بھائی کا کر دیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عملیات، اثرات، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات ہی کا اشارہ آ رہا ہے. طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے اور لوازمات ہوتے ہیں تو بسا اوقات آ جاتی ہیں بیماریاں. تو یہ بیماری ہی کی علامات کا اشارہ ہے. آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی اثرات کا یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. پریشان نہ ہو. وظیفہ سماعت فرما لیجیے. آپ کے بھائی اس وظیفے پر عمل کریں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. وظیفہ یہ ہے 115 مرتبہ یا مؤمنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے. 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے. اپنے بھائی کی اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے بھائی کی طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی. مگر یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی کال چلا دیجیے گا. میرا نام حافظ محمد زبیر ہے، والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے. تو میں نے استخارہ کروانا تھا. ایک تو ملک سے باہر دبئی جانا چاہتا ہوں اور دوسرا میں مالٹیکس کاروبار کرنا چاہتا ہوں. دونوں میں سے میرے لیے کون سا بہتر ہوگا؟ زبیر بھائی استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں. اچھا ابتداً بات چل رہی تھی دانتوں کے درد کے حوالے سے. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین کو روحانی علاج بیان کیے گئے. اگر بالفرض دانتوں میں درد ہو جائے، دانت ٹوٹ جائیں یا دانتوں میں تکلیف رہتی ہو تو اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل ایک بہت پیارا وظیفہ امیر سنت احمد بقاسم العالیہ نے بیمار عابد رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ نمک پر سورہ قریش پڑھ کر باوضو سورہ قریش 21 بار پڑھ کر نمک پر دم کریں اور پھر انگلی سے وہ دم کیا ہوا نمک دانتوں پر ملیں. انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے درد سے حفاظت رہے گی. اچھا اس کے علاوہ ایک مرض اور ہے. بسا اوقات دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا بھی کوئی ایسا وظیفہ ہے، روحانی علاج ہے کہ منہ سے بدبو آنا ختم ہو جائے؟ جی، یہ کہ ایک درود شریف ہے اچھا کہ جس کے منہ میں بدبو ہو، اور بعض اوقات یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بیماری ہے کہ منہ سے بو آتی ہے، جس کے اندر بعض اوقات یہ مطلب کہ پیٹ کے امراض کے سبب سے ہوتا ہے. تو بعض اوقات دانتوں کے درمیان جو ہے تو وہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، خلال نہ کر پانے کی وجہ سے یہ مطلب کہ غذائی اجزاء جو ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں اور وہی دانتوں کی خرابی، مسوڑوں کی کمزوری، ٹاٹر وغیرہ ان سب کا سبب بنتے ہیں. تو یہ کہ جس کے منہ سے جس کو گندا دہنی کا مرض ہو، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اچھی طرح اپنے سانس لے کر اپنے پھیپھڑوں میں حتی الامکان یہ جمع کر لیں آکسیجن وغیرہ. پھر ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ یہ درود پاک صلی اللہ علی النبی طاہر صلی اللہ علی النبی طاہر صلی اللہ علی النبی طاہر صلی اللہ علی النبی طاہر، یہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے منہ سے بدبو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا تو 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے؟ جی اور وہ بھی آپ نے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے؟ اچھا اب یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، بسا اوقات مشکل، سانس چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے منہ بند کر کے سانس روک لیں، سانس وہ پہلے اچھی طرح اپنے اندر سانس جمع کر لیں، ٹھیک ہے. پھر جب 11 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیں گے تو اللہ نے چاہا تو پڑھنے میں کام ہے، یہ مجرب ہے، یہ ہو جاتی ہے اس طرح ترکیب. تو یہ وظیفہ بھی کرتے رہیے، منہ کی بدبو بھی انشاءاللہ عز و جل زائل ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بہت ایک دو امیر سنت دامت بقاسم العالیہ نے اس کے علاوہ تحریر بھی فرمایا ہے گھریلو علاج میں. سوکھے جو پتے ہوتے ہیں گلاب کے پھول کے، اگر وہ بھی تھوڑی چبا لی جائیں، ہرا دھنیا تو یہ تھوڑا چبا لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی. اور مسواک کا اگر استعمال رہے گا نا انشاءاللہ عز و جل منہ بھی صاف رہے گا اور دانت بھی مضبوط ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے منہ کے جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے اور بدبو بھی زائل ہو جائے گی. اچھا استخارے کے حوالے سے بھی ایک کال ہمیں موصول ہوئی تھی. حافظ زبیر نام آپ نے بتایا تھا کہ بیرون ملک میں جانا چاہتا ہوں، وہاں جانا میرے لیے بہتر ہے یا یہیں کوئی کاروبار شروع کرنا بہتر ہے؟ تو بیرون ملک جانے کے حوالے سے آپ کا استخارہ کیا زبیر بھائی، تو استخارے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے.
وہ بہتر نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ کوشش کریں یہیں پر اپنے ہی ملک وطن پاکستان میں یہیں کوئی کاروبار شروع کریں، اور رزق حلال کے لیے جائز ذرائع آپ تلاش کریں، کوشش کریں، اللہ کی رحمت سے اسباب پیدا ہو جائیں گے، راہیں کھل جائیں گے، اور آپ کے رزق حلال میں بھی خوب برکت رہے گی۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کے قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے۔ میرا نام بابر حسین ہے، والدہ کا نام شادو بیگم ہے، اور میں ادھر بہت بے روزگار ہوں۔ تو ایک جگہ کوشش کی ہے کہ نوکری کی، تو کیا میرے لیے وہ ادھر اچھا ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے کام کے سلسلے میں۔ دوسرے میرے چچا ہیں نذیر، وہ بیمار رہتے ہیں۔ نذیر ان کی والدہ کا نام ہے زردانہ بیگم، وہ زیادہ بیمار رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بتائیے۔ نذیر حسین نام بتایا آپ نے، یہ بھی بہت بیمار رہتے ہیں، اور اپنے حوالے سے کہا کہ بے روزگاری کا سلسلہ ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہتر ہے یا نہیں، دوسری جگہ کام تلاش کریں یا نہ کریں۔ اس حوالے سے بابر حسین بھائی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، اور نذیر بھائی کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے حفاظت کا بھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عظیم ہے، میرا تعلق ملتان شہر سے ہے۔ میں اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ چاہتا ہوں۔ جی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب، آپ روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے عظیم بھائی کے حوالے سے۔ اور اس سے پہلے نذیر بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ بیمار رہتے ہیں نذیر بھائی کافی، اور اپنا عظیم بھائی کے لیے اولاد نرینہ کے حوالے سے کوئی روحانی علاج۔ نذیر حسین بھائی کے لیے وظیفہ پیش خدمت ہے کہ نذیر حسین بھائی کو چاہیے کہ یہ روزانہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ عظیم بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخیر و عافیت اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے، ایسی اولاد عطا فرمائے جو آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے سبب راحت اور صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیا، آسان سا روحانی علاج ہے۔ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ آپ 10 مرتبہ یا باریو یا باریو یا باریو یہ اول آخر درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد نرینہ نصیب ہو جائے گی، اللہ نے چاہا۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اپنا عظیم بھائی میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، سفر کر کے دعائیں کریں اللہ کی رحمت سے۔ اب دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اگر اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا، سچا یقین ہوا، تو اللہ کی رحمت سے اولاد نرینہ کی بھی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، اور ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ دنیاوی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ بہت الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے مدنی بہاریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں کی اولاد نہیں تھی نا، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تو الحمدللہ عز و جل اس نیت سے انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کہ میں وہاں جا کر عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کر کے وہاں جا کے راہ خدا عز و جل میں دعا کروں گا۔ تو الحمدللہ عز و جل اس نیت سے مدنی قافلے میں سفر کیا تو دعائیں قبول ہوئیں، اور اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی۔ تو میرا بھی آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ مدنی قافلے میں ضرور آپ سفر فرمائیے، سفر کر کے دعا کیجیے۔ اور اس کے علاوہ ہر جمعرات الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس سنت و بھرے اجتماع میں بھی آپ شرکت کیجیے۔ اور اجتماع میں الحمدللہ عز و جل پھر اجتماعی طور پر ذکر اور دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ ہزار لوگ الحمدللہ عز و جل اجتماع میں شریک ہو کر دعائیں کرتے ہیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ نعمت بھی نصیب ہو جائے۔ تو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے، اور جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یا باریعو ہر جمعہ کو، تو اس وظیفے پر بھی عمل فرما لیجئے۔ اور اس کے علاوہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے، تعویذات اتاریہ حاصل کیجئے۔ اللہ کی رحمت سے دیکھیں آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت
نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے بابر حسین بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے بے روزگاری کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا کہ کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، کام نہیں مل پا رہا، تو کیا میرا ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں دیکھیں فی الوقت آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں اور دوسری جگہ جانا بھی بہتر ہے، تو بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے، جائز ذرائع آپ حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجئے اور حلال و جائز روزگار کے لیے آپ کوشش کرتے رہیے، اللہ کی رحمت سے حلال اور آسان روزگار آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اور وظیفہ آپ سماعت فرما دیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ 500 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی آپ کے سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، تو اس انداز سے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آپ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، راہیں آپ کے لیے کھل جائیں گے اور آپ کو دیکھیں اسباب نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اولین جو آپ کے لیے روحانی علاج ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی آپ کی ہو، پھر ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے دیکھیں آپ کو روزگار نصیب ہوگا اور حلال و آسان روزگار آپ کو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، رزق حلال کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، آپ استعمال فرمائیے، اللہ کی رحمت سے دیکھیں آپ کو حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ بھائی کا نام محمد عرفان ہے، نور جہان سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ بھائی کی نوکری نہیں لگ رہی۔ نوکری نہیں لگ رہی، اللہ تبارک و تعالی رزق حلال عطا فرمائے، جائز ملازمت آپ کے بھائی کو اللہ کرے نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے بھائی کے لیے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ راحت اقبال، والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے۔ سارا کروانا تھا، میرے کام کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کام کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ زاہد نام آپ نے بتایا، زاہد بھائی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ شاہد الرحمان چکوال سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو طبیعت گڑبڑ ٹائم رہتی ہے، کمر میں درد، یہ پٹھے کھچاؤ، اس کے علاوہ کاروباری وظیفہ، کاروبار کو اس طریقے سے دے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طبیعت بہتر فرمائے، شفا عطا فرمائے، درد قبر سے آپ کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو بھی روحانی علاج بتاتے ہیں، اور جن ہمارے زاہد بھائی نے استخارے کے حوالے سے کالز کی تھی، زاہد بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا جا رہا ہے، درود پاک آپ پڑھتے رہیے گا، پھر استخارہ کر کے آپ کو جواب بتاتے ہیں، روحانی علاج کی طرف پڑھتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کال تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی، انہوں نے اپنے بھائی محمد عرفان کے حوالے سے فرمایا کہ ان کی نوکری نہیں لگ رہی۔ یہ بھی ایک کافی عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے نا، اکثر کو یہ شکایت رہتی ہے کہ نوکری نہیں مل پاتی، کوشش کرتے ہیں، جاتے ہیں، بات نہیں بن پاتی اور اسباب نہیں مل پاتے، تو ہے کوئی ایسا وظیفہ؟ ملازمت ملنے کا ایک بڑا زبردست عمل ہے، ملازمت مل جائے، اس حوالے سے یہ ان کے لیے بھی اور باقی بھی جن کے روزگار میں، جن کی جاب ملنے میں رکاوٹیں، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار، یعنی 182 ٹائمز یا لطیفو اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور جلد آپ برسر روزگار ہو جائیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور پھر یا لطیف 182 مرتبہ 182 مرتبہ صحیح۔ اور جن اسلام بھائی نے کمر میں تکلیف کی شکایت کی تھی اور کاروباری مسائل بھی بیان فرمائے تھے، آپ سماعت فرما لیجئے کہ یا مغنی صرف 1 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ یا مغنی یہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ آپ دم کر کے اپنے کمر پر مل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو کمر کی تکلیف ہے
اس میں آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت پیارا روحانی علاج ہے. کئیوں کو جیسے نماز جب پڑھتے ہیں جی تو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کمر میں تکلیف رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ بہت پیارا روحانی علاج کمر میں، گھٹنوں میں، رانوں میں، پنڈلیوں میں جہاں تکلیف، جہاں پر بھی درد، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا مغنیو ایک مرتبہ جی صحیح ایک مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں میں دم کر کے، گردن میں درد ہو تو گردن پہ، گھٹنوں میں تکلیف ہو تو گھٹنوں پہ پھیر لیں. آسان سا عمل ہے، مختصر سا ہے، انشاءاللہ عز و جل فی الفور آرام محسوس ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کمر کے درد کے حوالے سے، پیروں میں درد کے حوالے سے تعویذات طاریہ کے بستوں سے دم کی ہوئی ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں، تو آپ یہ دم کی ہوئی ڈوریاں بھی حاصل کر لیجیے، استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ کمر کا درد ختم ہو جائے گا. اچھا، استخارے کے حوالے سے زاہد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کام کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کام ہوتا نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں. آپ چاہیں تو اپنی نظر بھی اتروا لیجئے، نظر سے حفاظت کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت پڑھ کر وقتاً فوقتاً اپنے اوپر دم کرتے رہیں. بری نظر سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی، اور کوشش کر کے آپ اپنا صدقہ حسب توفیق اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے بھی آپ کے کاروباری مسائل، کام میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کے رزق حلال میں برکت بھی رہے گی. مزید اگر آپ کی کوئی دکان ہے، کوئی بھی کاروبار کی جگہ ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر وہ لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار آپ کا خوب چمکے گا. جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی قول کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. ساجد اتاری نام ہے میرا. شادی کے بعد سے تھوڑا سا پرابلم ہوا ہوا ہے میرے ساتھ، کام کے مسئلے میں بھی، اور تھوڑا بیمار بھی رہ رہا ہوں. اس بارے میں استخارہ کروانا ہے، تو کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے، اور اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے ہماری. شادی کے بعد سے پرابلم ہے، اولاد کا بھی سلسلہ نہیں ہے، پریشانیاں بھی ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد اختر افغان ہے. میری 1 سال پہلے سے ٹانگ ٹوٹی ہے، لیکن ابھی تک پراپر ٹھیک نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ میری کمر کے نچلے والے حصے ریڑھ کی ہڈی میں بڑا درد رہتا ہے، میں صحیح طریقے سے چل پھر نہیں سکتا ہوں، اور میں کچھ زیادہ ہی پریشان رہتا ہوں. مہربانی کر کے اس کا کوئی حل مجھے بتا دیں. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں کو، گناہوں کا کفارہ بنائے. 1 سال پہلے آپ نے کہا کہ ٹانگ ٹوٹی ہے، لیکن آج انشاءاللہ عز و جل ایسا آپ کو وظیفہ بتائیں گے جو وظیفہ ہے ہی خاص اس کے لیے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، تو بہت پیارا وظیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے گھریلو علاج میں تحریر فرمایا ہے. انشاءاللہ عز و جل وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. قرآنی آیت ہے، وہ پڑھنا ہے آپ نے، آپ پڑھیں، آپ کو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل فرق نظر آئے گا. اور اس کی تو مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیاری مدنی بہار تھی، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کسی کی بازو ٹوٹ گیا تھا، تو آپ نے پھر یہ وظیفہ ان کو بتایا، پھر انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، اور وظیفہ پڑھ کر اپنے ٹوٹے ہوئے بازو پر دم کیا، تو اللہ کی رحمت سے ان کے بازو کی ہڈی یہ جڑ گئی تھی. پھر بعد بھی دکھائے تھے 1 دن پہلے کے ایکس رے میں بالکل ہڈی ٹوٹ کر ایسے ہوئی جی، صاف فرق نظر آ رہا. اور جو 24 گھنٹوں 12 گھنٹوں بعد جو ایکس رے کروایا تھا اس میں ہڈی ایسے ہو چکی تھی ماشاءاللہ. اور وہ اگرچہ بیچ میں دراڑ نظر آ رہی تھی لیکن وہ اپنی جگہ پر آ چکی تھی. وہ اور باقاعدہ یہ مدنی چینل پر بھی الحمدللہ عز و جل یہ مدنی بہار دکھائی گئی، تو وہ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. مزید کچھ کالز اور لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. محمد فہیم، میرا تعلق ملتان شہر سے ہے. میں جو بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہو جاتا ہے. جو بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، اس کے دیکھیں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. چلیں روحانی طور پر بھی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے کہ کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں وسیم احمد اتاری گجرہان عرض کر رہا ہوں. میری والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، لیکن اب یرکان کی کنڈیشن کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے.
اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بنائے۔ خوب خدمت کیجیے گا والدہ کی، بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی کوتاہی لمحہ بھر بھی نہیں ہونے دیجیے گا۔ خوب خدمت کرتے رہیے، دعائیں بھی کرتے رہیے آپ کی والدہ کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد بلال اور میری امی کا نام برہمہ بی بی ہے۔ میرے گھر میں پریشانی رہتی ہے، کاروبار بھی ٹھیک نہیں رہتا اور بیماری بھی دور نہیں ہوتی ہماری۔ گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، کاروبار بھی مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے بلال بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ شد محمود اتاری، والدہ کا نام فاطمہ بی بی۔ تو میں نے ایک دو دفعہ نا باہر کی ٹرائی کی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے کروانا تھا۔ بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رکاوٹ ہی آ جاتی ہیں، اللہ تعالی خیر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کالز موصول ہوئی تھی۔ ابتداً ہمارے اختر بھائی کی کال لینے، ایک سال پہلے ان کی ٹانگ بتایا تھا کہ ٹوٹ گئی ہے، تو وہ وظیفہ جو امیر السنت دامت بقاتہ العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ یہ کہ سورہ توبہ ہے، 11ویں پارے میں سورہ توبہ ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا یہ حصہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ وقتاً فوقتاً اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنی ٹوٹی ہڈی پر دم کیجیے، اللہ نے چاہ تو ہڈی جو ہے تو وہ جڑ جائے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ جو ہے تو آیت مبارکہ ہے، اور اس کو اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ 3 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آپ اپنی ٹوٹی ہڈی پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہڈی جڑ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید آپ نے فرمایا کہ آپ کو کمر کی بھی تکلیف رہتی ہے، تو کمر کی درد کا بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ یہ بھی قرآنی آیت ہے، اور سورۃ الحشر پارہ 28 کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور آیت مبارکہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اس کے بعد وہ مشہور آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا تذکرہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، سبھی کو تقریباً یہ یاد ہوتی ہیں آیت مبارکہ، تو اس سے پہلے والی آیت ہے یہ، تو اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی کمر کے نچلے حصے میں جہاں درد ہے وہاں اپنے ہاتھوں کو مل لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آرام آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ مزید آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطے میں رہیے، تعویذات اطاریہ بھی حاصل کرتے رہیے، اپنی ان بیماریوں کی، اپنی ان پریشانیوں کے لیے بھی آپ کاٹ کا عمل کرواتے رہیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کوئی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کوئی آزمائش کیوں نہ آ جائے، تو ان کے حل کے لیے بھی آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروا لیجئے۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی کاٹ کا عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں تعویذات اطاریہ کے بستے موجود نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود روحانی علاج کی سروسز سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن موجود ہے۔ اپنا مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو میل کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے کاٹ کا عمل کر دے گی اور اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین آپ کی موصول ہوئی تھیں۔ ساجد بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ شادی سے پہلے معاملات بالکل صحیح چل رہے تھے، شادی کے بعد پتہ نہیں کیا مسائل آنا شروع ہو گئے، کیا پرابلم آ رہی ہیں، اولاد کا بھی سلسلہ نہیں ہے، تو آپ کا استخارہ کیا، آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں، بہت خطرناک ہوا کرتی ہیں نظر بد، تو نظر بد سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ کے ساتھ نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی عملیات یا بندش کا سلسلہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا حل بذریعہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام 100 مرتبہ یا قہار آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل کیسی ہی آپ کی پریشانی کیوں نہ ہو وہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی تمام پرابلم یہ حل ہو جائیں گے اور بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اولاد نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائیں ابراہیم پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تشہد میں التحیات اور درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ جی تو یہ دعا ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے فہیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ جو بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کا استخارہ کیا، آپ کے ساتھ بھی آزمائشوں کے معاملات ہیں، بہت جلد آپ کی آزمائشیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کام شروع کریں تو کام شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافع، اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا نافع 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام یہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے، آپ کے تمام کام پورے ہو جایا کریں گے، آپ کے کاموں میں آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ فہیم بھائی یہ انہوں نے فرمایا کہ والدہ بیمار ہے، ان کو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، تو فہیم بھائی آپ سن لیجئے کہ سورۃ البینہ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ بینہ، یہ کسی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا دیجئے اور یہی تعویذ والدہ کو گلے میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ یرقان جاتا رہے گا۔ اور گھر میں جن کے پریشانی ہے وہ یہ سن لیجئے کہ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ جو آپ کو پڑھ کر بتایا گیا ہے یہ آپ یوں کیجئے، ہر فرض نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ گھر میں کیسی بیماری ہو، پریشانی ہو، ناداری ہو، بے روزگاری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے گھر کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ اطہر شہباز بات کر رہا ہوں منڈی بہاولدین سے۔ میرے گھر میں نا کوئی پرابلم ہر وقت کوئی پریشانی اور اس طرح کے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی جاب وغیرہ مثلا باہر کا اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کا کوئی کسی کے حساب کا کوئی چکر نہیں چل رہا، مثلا کہ باہر جانے کا کوئی رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ فہد بات کر رہا ہوں میں حیدرآباد سے۔ میری والدہ کا مسئلہ ہے، ان کو کافی عرصے سے کینسر کی تکلیف ہے اور اس وقت بھی وہ کیمو تھراپی پر ہیں۔ ایک تو استخارہ کے ذریعے بتائیے گا کہ کیا ہے، اور دوسری بات کہ اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتائیے گا۔ میری والدہ کا نام خورشید ہے اور ان کی والدہ کا نام زیب النساء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاک مدینہ کے صدقے آپ کی والدہ محترمہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ سعد نام آپ نے بتایا، سعد بھائی آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل کینسر کا بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ والدہ صاحب ہے میری، ان کی تھوڑی طبیعت خراب ہے، کوئی رپورٹیں بھی کروائی ہیں لیکن سب صحیح آیا ہے، چکر آتے ہیں اور بیماری ہے، کمزوری ہے۔ والدہ کا نام پروین ہے اور نانی کا نام بلشیس ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ آصف علی اتاری فیصل آباد سے، والدہ کا نام مقتولہ بیگم۔ استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ دبئی جا کے کام کرنا میرے لیے کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ واحد بخش، والدہ کا نام حیات بی بی ہے، گھر میں ٹینشن چل رہی ہے۔ گھر میں ٹینشن ہے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں ٹینشن دور ہونے کا بھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں عرفان بات کر رہا ہوں خوشاب سے۔ میری والدہ کے جوڑوں کی درد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے والد کا نام ہے خالد پرویز، ان کی والدہ کا نام ہے تسلیمہ بیگم۔ میرے والد صاحب کو تقریباً 1.5 سال سے ان کا سیدھا ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر رہا۔ سیدھا ہاتھ اور سیدھا پاؤں کام نہیں کر رہا، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے والد صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں کپڑے کی دکان بنانا چاہ رہا ہوں اور اس میں دیکھنا استخارہ کر کے بتائیں میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ میرا نام بشارت علی ہے اور والدہ کا نام سیدہ بیوی ہے۔ بشارت علی نام آپ نے بتایا، کپڑے کی دکان بنانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ کر کے بشارت علی بھائی آپ کو ہم بتاتے ہیں
کہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں چھٹا سے بات کر رہا ہوں، جمال الدین نام ہے میرا۔ کمزوری بہت ہے، سستی بہت ہوتی ہے۔ سستی بہت ہوتی ہے، چلیں سستی دور ہونے کا بھی روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے اور عملی علاج بھی بتائیں گے، تاکہ سستیاں بھی دور ہو جائیں، چستی ہمارے اندر آ جائے۔ تو دونوں ہی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کال تھی۔ دانش بھائی، گھر میں پرابلمز ہیں، مسائل ہیں اور بے روزگاری ہے وغیرہ ان کی، اور واحد بخش بھائی، آپ دونوں کے مسائل تقریباً سیم تھے کہ آپ دونوں کے گھر میں مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، اور اس حوالے سے آپ یہ روحانی علاج سن لیجئے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری یا کوئی ٹینشن وغیرہ پریشانیوں نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل گھریلو ٹینشن، بیماریاں، تنگ دستیاں، ناداریاں، بے روزگاریوں سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور مزید اسلامی بھائی بھی آپ لوگوں نے فرمایا کہ والدہ کی جوڑوں میں بھی درد کے حوالے سے کال دی ہے اسلامی بھائی۔ تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ یا غنی جو یا غنی جو یا غنی جو کا ورد کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ اچھا، فالج کے حوالے سے بھی اب کال تھی کہ ان کے والد صاحب کو فالج کا مرض ہے، سیدھا ہاتھ اور سیدھا پاؤں اٹھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت فرمائے۔ آپ کے والد صاحب کے لیے ایک آسان سا عمل میں عرض کر دیتا ہوں۔ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پوری سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو آپ کسی مطلب لوہے کے برتن پہ یا اسٹیل کے پلیٹ پر آپ اس کو لکھ لیں اور لکھ کر والد صاحب کے سامنے اس طرح آویزہ کریں کہ والد صاحب کی نظر اس پہ رہے، تو اس کی زیارت کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے ان کے مطلب کہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب ہوگی۔ یہ قرآن پاک اتنی بابرکت کہ یہ اس کے پینے سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے اور اس کی زیارت سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر والد صاحب کے سامنے بطور توغرا آویزہ کر دے، اللہ نے چاہا تو اس پر دیکھتے رہنے کی برکت سے ان کو فالج سے افاقہ ہو انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، استخارے کے حوالے سے بھی آپ کی کالز موصول ہوئی تھی، استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ شہباز بھائی، آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور جاب کی پریشانی تھی، تو روحانی علاج کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے سعد بھائی، آپ کی کال تھی استخارے کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ والدہ کافی عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی ان کے ساتھ عملیات کا یا اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، مایوس نہ ہوں، دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کے والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ کینسر کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیارے رسالے بیمار عابد میں، بہت شاندار بہت پیارا رسالہ ہے، بہت سارے سے مزید روحانی علاج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی رسالے میں کینسر کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورۃ الملک کی یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجیے۔ اب جیسے آپ کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ اپنی والدہ پر دم کیجیے، پانی پر اور دوا پر بھی دم کر کے یہ پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت ہی مجرب، بہت پیارا روحانی علاج ہے یہ، اس پر عمل کیجیے، اللہ کی رحمت سے آپ کی والدہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے۔ کینسر سے حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ اور پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، یہ آپ پلائیے والدہ کو پلیٹیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، اگر آپ کی والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو، کوئی ایسی شرعی مجبوری بھی نہ ہو، تو میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہماری ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے بھی کہا تھا کہ والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، سب بہتر ہے، ساری رپورٹیں صحیح آ رہی ہیں، لیکن طبیعت خراب ہے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارہ کر دیا گیا، استخارے
میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری ہی کی علامات ہیں، بھلے آپ ڈاکٹری علاج جاری رکھیے، روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنی والدہ کو پلائیے، والدہ پر بھی دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آصف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ دبئی جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بشارت علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کپڑے کی دکان بنانا چاہ رہا ہوں، اس کام کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں بھی آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،